آج ہم شروع کر رہے ہیں باب دوم تدوین نصاب. ٹھیک ہے, یہ جو نیا ورڈ ہے آپ کے لیے نصاب, اس کو سمجھنا بیسیکلی بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو نصاب کا ورڈ ہے سے کہاں سے نکلا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہوگی, یا اس کو انگلش میں کہہ لیں کریکولم. کیا چیز ہے نصاب سے کیا مراد ہے؟ آپ نے کبھی سنا ہے کہ ہم جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس جماعت کا نصاب یہ ہے, یا اس کلاس کے لیے ہم نے جو ہے وہ یہ نصاب ترتیب دیا ہے, یہ ورڈ سنا ہے؟ تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے, کیا ورڈز آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ؟ کوئی اور ورڈز آپ کے ذہن میں آتے ہیں کہ نصاب کے ساتھ ساتھ کیا ورڈز ہیں؟ شیڈیول ہے. ٹھیک ہے, وہ شیڈیول جو ہے وہ آپ کو کس فارم میں اپنے اسکولز میں یا کالج میں کس فارم میں ملا ہے؟ بکس کے فارم میں ملا ہے. ٹھیک ہے, اور کتاب, ہاں کتاب کا مطلب کتاب جو ہے اس میں نصاب ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ بھی سمجھتے ہیں. اور صحیح ہے, کبھی کبھی آپ کو جو ہے وہ ایک سلیبس دیا جاتا ہے, کیا سلیبس نصاب ہے؟ صحیح ہے, ہم یہ کویشچنس کر رہے ہیں, کیا سلیبس نصاب ہے, کیا کتاب نصاب ہے, کیا یہ جو شیڈیول یا اسکیجول جو بنایا ہے یہ نصاب ہے, یا جو ہمارے ٹیکسٹ بکس ہیں, جو ہماری جو درسی کتاب ہے وہ ہمارا نصاب ہے. تو نصاب کیا ہے, پہلے ہمیں اسے سمجھنا ہے کہ تعلیمی نظام کو چلانے کے لیے ہم کہتے ہیں ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. مطلب اگر مجھے آپ کو پڑھانا ہے, ADA کی ایجوکیشن کا کورس پڑھانا ہے, تو مجھے سب سے پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ADA کے کورس کے نصاب میں, تو کورس کا ورڈ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے نصاب میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں, مجھے کیا پڑھانا ہے. تو یہ ایک طرح سے کیا ہے, نصاب ایک راستہ ہے جس پر چل کر آپ اپنی منزل تک پہنچتے ہیں. سپوز اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ تعلیم جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ لے کے جا رہی ہے کسی, اپنے سمجھنا ہے کہ بھئی ہمیں اگر ہمیں کوئی گول پہ لے کے جا رہی ہے, تو وہ گول کیا ہے, وہ گول کیا ہے کہ وہ آپ کی گول کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ کی کامیابی یا جہاں بھی آپ کو پہنچنا ہے, اس کے لیے آپ کہتے ہیں سپوز میں ADA کر لوں گی تو میں یہاں پہنچ جاؤں گی. ٹھیک ہے, اب یہ جو راستہ ہے اس کو طے کرنے کے لیے آپ نصاب کا سہارا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, نصاب بیسیکلی نہ تو صرف کورس ہے, نہ صرف سلیبس ہے, نہ صرف ٹیکسٹ بک ہے, نہ صرف کتاب ہے, نہ اسکیجول ہے, اس سے بڑی چیز ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں تو نصاب جو ہم کریکولم کی بات کرتے ہیں یہ 4 بیسک چیزوں پہ مشتمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کریکولم 4 چیزوں پہ مشتمل ہے. سب سے پہلے ہم بناتے ہیں ایمز اینڈ آبجیکٹیوز, ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آف آر ٹیچنگ. ٹھیک ہے, جیسے اگر میں پڑھا رہی ہوں آپ کو ایجوکیشن, تو ایجوکیشن کے نصاب کے کیا مقاصد ہیں. ٹھیک ہے, اس کا پڑھانے کا مقصد کیا ہے, مطلب اگر میں یہ نصاب پڑھاؤں تو بچہ کس قابل ہو جائے گا, کس حد تک جو ہے وہ کیا کیا چیزیں کر پائے گا. وہ مقاصد جو ہیں یا وہ سرگرمیاں جو ہیں جس سے لے کر وہ چلتے ہیں. اب نیکسٹ چیز آ جاتی ہے سرگرمی. تو پہلی چیز جو ہے وہ سرگرمی جو ہے, تو پہلے ہم ایمز اینڈ آبجیکٹیوز بناتے ہیں, مقاصد بناتے ہیں. مقاصد کی روشنی میں ہم اپنا کانٹینٹ سلیکٹ کرتے ہیں. کانٹینٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم کیا پڑھائیں گے, ہم کیوں پڑھائیں گے, یہ کیوں کا آنسر ہو گیا ایمز اینڈ آبجیکٹیوز, کیوں پڑھائیں گے. ٹھیک ہے, اور جو بھی ہم پڑھائیں گے وہ کیا ہوگا, اس کو پہنچنے کے لیے, ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کیا کیا پڑھانا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو اس میں کیا چیز آ جاتی ہے, کانٹینٹ. کانٹینٹ کو اگر ہم دیکھیں تو ایک اور ورڈ کہتے ہیں سبجیکٹ میٹر. صحیح ہے, یا ہم اس کو بولیں گے مواد. کیا پڑھانا ہے,
کیا ایکٹیویٹیز ہونی چاہیے، کیا چیزیں، یہ ساری بک آپ کا کیا ہے، مواد، یہ کانٹینٹ ہے. لیکن اس بک کو جب ہم نے پہلے اپنے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز بنائے، پھر ہم نے اس مواد کو سلیکٹ کیا، بک کی فارم میں دے دیا، یا آپ کو نوٹس کی فارم میں دے دیا، یا آپ کو جو ہے وہ کسی فارم میں بھی دیا، یہ آپ کی ایک بک ترتیب دے دی گئی نصاب کے طریقے سے، ٹھیک ہے. لیکن نصاب تو اس سے زیادہ ہے، کیونکہ جو چیزیں ہم بک کے علاوہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں یا جو ایکٹیویٹیز بک کے علاوہ کرا رہے ہوتے ہیں وہ بھی نصاب کا حصہ ہے. جیسے ابھی جو ہے آپ نے پوچھا کہ لائبریری میں کیا ہو رہا ہے مس، ٹھیک ہے، تو لائبریری میں جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے فن وتھ ڈیٹا، وہ ہم نے اسٹیٹسٹکس یا کہہ لیں میتھس کی جو ہے وہ ایک طرح سے ہم نصابی یا کو کریکولر ایکٹیویٹی کے طور پہ کرا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ بچے سمجھ سکیں کہ اسٹیٹس کیا ہوتا ہے، ڈیٹا کیسے ہوتے ہیں. تو یہ بھی نصاب کا حصہ ہے. اب وہ بک میں مینشن نہیں ہے لیکن وہ نصاب کا حصہ ہے. تو یہ سارا مواد جو ہم سلیکٹ کرتے ہیں ان مقاصد تک پہنچنے کے لیے، یہ آ جاتا ہے سیکنڈ لیول پر. اب یہ کانٹینٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، چاہے ہینڈ آؤٹ کے فارم میں ہو، چاہے بک کی فارم میں ہو، چاہے وہ کیا کہتے ہیں جرنلس کی فارم میں ہو، میگزینس کی فارم میں ہو، کسی بھی فارم میں ہو، اپنے پکچرس کی فارم میں ہو، آپ اس کو کیسے پڑھا رہے ہیں. تو تھرڈ چیز جو نصاب کا حصہ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے میتھڈ، پڑھایا کیسے جائے، ٹھیک ہے. اب میتھڈ جو ہے وہ یہ اگر بات کر رہے ہیں کہ یہ جو میتھڈ ہے، طریقہ کار، صحیح ہے، طریقہ تدریس، اگر مجھے پڑھانا ہے تو جو ٹیچنگز جو ہیں، جو میتھڈز ہیں، وہ کس طرح لے کے جائیں گے کہ کس طرح پڑھایا جائے، وہ سب چیزیں آ جائیں گی. اور جب ہم کوئی چیز پڑھا لیتے ہیں تو ہم اس کی کیا کرتے ہیں، ایویلویشن یا اسیسمنٹ، کہ جو ہم نے سوچا تھا کہ مقاصد یہ ہوں گے، اس وجہ سے ہم نے یہ پڑھایا، اس طریقے کو چوز کیا کہ لیکچر میتھڈ دوں، یا میں ان سے جو ہے وہ ایکٹیویٹی کروا لوں، یا میں ان سے ڈیمونسٹریشن کرا لوں، کچھ پریزنٹیشنز دے دوں، جو بھی طریقہ کار میں نے چوز کیا، اب میں ایویلویٹ کر کے دیکھ رہی ہوں، اس کی میں جانچ کر رہی ہوں، میں اس کا امتحان لے رہی ہوں کہ کتنے حد تک میرے مقاصد پورے ہوئے ہیں. اگر مقاصد پورے نہیں ہوتے تو ہم واپس جاتے ہیں اور اپنے مقاصد کو واپس سے دیکھتے ہیں کہ یہ کون سے مقاصد ہیں جن کو ہمیں پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے. کیوں پورے نہیں ہوئے، ہو سکتا ہے کہ بچوں کو یہ بہت مشکل لگ رہا ہے یہ نصاب جو ہے بچوں کے، تو ہر آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا آتے ہیں، ایڈیشنز، صحیح ہے، بک کے ایڈیشنز آتے ہیں. تو نصاب جب بدلتا ہے تو بک بھی بدلے گی، جو نئی چیزیں آتی جائیں گی نصاب میں وہ بک میں ایڈ ہوں گی یا کانٹینٹ میں ایڈ ہوں گی، صحیح، ان چیزوں میں یہ سب چیزیں ایڈ ہو جائیں گی، ٹھیک ہے. تو اگر ہم اس کو دیکھیں کہ نصاب کے معنی کیا ہیں، دا ورڈ کریکولم، دا ورڈ کریکولم از ڈرائیو فرام، اگر ہم نصاب کو دیکھتے ہیں لغوی معنی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ عربی زبان سے نکلا ہے، نص سے ماخوذ، جس کے معنی ہے ظاہر کرنا یا آشکار کرنا، بلند کرنا، چھان بین کرنا یا تحقیق کرنا. قرآن کریم میں وہ آیت بھی لی جاتی ہے جس میں صاف صاف اور صریح ہوں. اور زبان اردو زبان میں نصاب کا ورڈ کیوں ہے کہ نصاب کے لغوی معنی ہیں سرمایہ، جمع پونجی، اتنا مال جس پر زکوٰۃ دی جائے. ہم کہتے ہیں نا کس نصاب سے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، کس لیول پہ دے رہے ہیں، تو جتنی آپ کی یہ جو ہے لٹرل میننگ ہے. لیکن ایجوکیشن میں، تعلیم میں نصاب کیا ہے کہ کیا چیز ہمیں اپنے مقصد تک پہنچائے گی، ٹھیک ہے، ہم کیا ایسا حاصل کریں جو ہمیں اپنے مقصد تک پہنچائے گی. انگلش میں یہ ورڈ ہے کریکولم، کہیے آپ بول کے، کریکولم. کریکولم کا ورڈ جو نکلا ہے وہ لاطینی زبان کرر سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ہے رن وے. رن وے کیا ہوتا ہے، آپ نے سنا ہے رن وے پہ کیا ہوتا ہے، کہاں ہم نے ورڈ، اوکے. اور کون سا ایسی سواری ہے جو رن وے پہ چلتی ہے، ایروپلین، ٹھیک ہے. ایروپلین جب رن وے پہ لینڈ کرتا ہے یا فلائی کرنے لگتا ہے تو وہ اس کا ایک رن وے ہے، یہ اس کا راستہ ہے.
جس کے ذریعے وہ کیا کریں گے، اپنی منزل تک پہنچیں گے، ٹھیک ہے، اپنے مقاصد کی تکمیل حاصل کریں گے۔ اب ہم اس رن وے کے لیے، یہ تو ہمارے لغوی معنی ہو گئے، لیکن ہم اس رن وے کو کیسے سمجھیں گے، کیسے وہ رن وے بنائیں گے؟ تو اس کے وسیع معنی کیا ہیں کہ ایک منظم طریقے سے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ہم ایک نصاب کو تشکیل دیں۔ تو یہ کریکولم ڈیولپمنٹ کمیٹی آپ کا بک میں جو چیپٹر ہے وہ کیا ہے، تدوین نصاب، نصاب کی کنسٹرکشن، ڈیولپمنٹ، ایک اور ورڈ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کنسٹرکشن یا ڈیولپمنٹ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اگر ہم نصاب کو تشکیل دے رہے ہیں، اس کی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، اس کی کنسٹرکشن کر رہے ہیں، تو ہمیں کیا کیا دیکھنا ہوگا؟ پاکستانی معاشرہ ہے، معاشرتی ضروریات دیکھنی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ آپ اگر اردو کی بک دیکھیں یا انگلش کی بک دیکھیں، آپ کو کون سے لوگوں کے کہانیاں یا قصے یا ان کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے؟ کلاس 1 یا 2 کی بک اٹھا کے دیکھیں، 5 کی بک اٹھا کے دیکھیں، پہلا چیپٹر اردو کی بک میں کیا ہوگا؟ پہلا چیپٹر قائد اعظم نہیں ہوتا، زیادہ تر حمد ہوتا ہے، پہلی حمد ہوتی ہے اور پھر نعت ہوتی ہے، اور اگر نعت نہیں ہوتی تو چیپٹر کیا ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی کی کوئی خصوصیات آپ نے یہ نوٹ کیا ہے؟ آپ اٹھا کے دیکھیں، ساری اردو کی بکس اٹھا کے دیکھیں 1 سے 8 کلاس تک، اگر آپ کسی کو ٹیوشن دیتے ہیں یا گھر میں کوئی آس پاس بچہ ہے، آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بغیر اگر آپ اس کا معائنہ نہیں کریں گے تو آپ کو نصاب سمجھ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ نصاب کا ایک حصہ ہے، بک نصاب کا صرف ایک حصہ ہے۔ اگر آپ کو نصاب کو دیکھنا ہے تو آپ کو نیشنل کریکولم کو دیکھنا ہوگا، ٹھیک ہے، جو لائبریری میں موجود ہوگا، نیشنل کریکولم، ٹھیک ہے، ہمارے پورے قومی لیول پر، صحیح ہے، قومی لیول پر ہمارا نصاب بنایا جاتا ہے، صحیح ہے۔ اس کو بناتے وقت جو کمیٹی پوری بیٹھتی ہے وہ کیا دیکھتی ہے؟ سب سے پہلے وہ دیکھتی ہے آپ کے معاشرتی تقاضے، معاشرتی تقاضے دیکھتی ہے کہ یہ معاشرے میں کیا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاشرہ کیا ہے، اسلامی معاشرہ، تو سب سے پہلے وہ کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ جیسے ہم کوئی پروگرام بھی شروع کرتے ہیں، یہ بھی کریکولم ہے، جو ہم نے کل پروگرام کیا، آپ کا مین اورینٹیشن ڈے، اس میں ہم نے شروع کیسے کیا؟ تلاوت، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہم اگر کوئی پروگرام بھی دیکھ رہے ہیں جو کہ کو کریکولر ایکٹیویٹی ہے، تو ہم نے معاشرے کا خیال کیا۔ اگر یہی پروگرام کسی ایسے پوائنٹ پہ ہوگا جہاں پر کرسچن بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے فورمز پہ صرف اس تلاوت قرآن نہیں ہوتی، پھر وہ بائبل کی کچھ آیتیں بھی پڑھائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہندو ہیں تو وہ گیتا، بھگوت گیتا کی آیتوں کو بھی پڑھاتے ہیں۔ اس طرح ماحول کو، معاشرے کو دیکھا جاتا ہے، صحیح ہے۔ اگر آپ کرکٹ کو دیکھیں، ٹھیک ہے، کرکٹ کے کسی بھی اس میں دیکھیں کہ 2 ٹیمیں ہیں تو دونوں ٹیموں کے قومی ترانے پڑھائے جاتے ہیں، صحیح ہے۔ اگر آپ ریلیجن سے آگے آتے ہیں تو معاشرے میں مذہب کا بہت زیادہ تعلق ہے، پھر مذہب کے بعد آپ کی قومی شناخت، تو زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ قومی ترانہ پڑھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، قومی ترانہ آپ کی شناخت ہے، صحیح ہے، یا آپ کے قومی ہیروز کے بارے میں بات کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کی کہاں سے آئیں؟ معاشرتی تقاضوں کو دیکھ کر آ گئیں، ٹھیک ہے۔ معاشرتی تقاضوں کے علاوہ کون سے تقاضے دیکھے جاتے ہیں؟ نفسیاتی تقاضے۔ اب میں اتنا مشکل کام بچے کو نہیں دوں گی جو اس کے ایج، اس کی جو عمر ہے، اس کے نفسیات کے مطابق نہیں، اور اگر میں پرائمری کے بچے کو پڑھا رہی ہوں اور میں ایبسٹریکٹ باتیں کر رہی ہوں، ایبسٹریکٹ باتیں مطلب آپ سوچیں آپ کے پاس اتنی مرغیاں ہیں، وہ اتنے انڈے دے رہی ہیں، ہر مرغی اتنے انڈے دے رہی ہے تو کتنے انڈے ہوئے، تو ایبسٹریکٹلی وہ بچے اس بات کو نہیں سمجھ سکیں گے۔ اس کے لیے مجھے ایک مرغی بنانی پڑے گی یا ایک ماڈل لانا پڑے گا، ہر ماڈل کے ساتھ مجھے جتنے انڈے انہیں دکھانے ہیں یا تو انہیں بنانا پڑے گا یا انہیں دکھانا پڑے گا، مطلب ان کو کانکریٹ چیزوں سے پڑھانا پڑے گا، ٹھوس چیزوں سے، ایبسٹریکٹ سے نہیں۔ تو یہ طریقہ تدریس میں آ جاتا ہے۔ نصاب میں ہم نفسیاتی تقاضوں کو بھی دیکھتے ہیں، معاشرتی تقاضوں کو بھی دیکھتے ہیں، اور ہم کن تقاضوں کو دیکھتے ہیں؟
اور کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ معاشرتی میں ہمارے مذہبی تقاضے، قومی تقاضے آ گئے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اخلاقی تقاضے، ایسی اخلاق سے ہٹی ہوئی بات ہم نصاب کا حصہ نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے. تو نصاب بناتے وقت ہم یہ سب چیزیں دیکھیں گے کہ نصاب کی تشکیل کیسے کی جائے. کوئی کوشچن ہے آپ کا؟ کچھ پوچھنا ہے؟ ابھی تک جو باتیں کی اس میں کچھ پوچھنا ہے تو پوچھیں. ڈکشنری میننگز، سی وی گڈ کے ڈکشنری میننگز کیا ہیں کہ ایک باقاعدہ کورس یا مضامین کی منظم ترتیب. آپ کو اس میں منظم طریقہ نظر آیا؟ ایک منظم طریقے سے نصاب بن رہا ہے. پہلے مقاصد، پھر کانٹینٹ، پھر میتھڈ، پھر ایویلویشن. ایمز اینڈ آبجیکٹیوز، کانٹینٹ، میتھڈ، ایویلویشن، ٹھیک ہے. جس سے کیا ہوگا؟ ہماری جو بھی ڈگری ہے، کیوں ہم ڈگری حاصل کر رہے ہیں، اس ڈگری کا مقصد کچھ ہے نا. اگر میرے ہاتھ میں بی اے کی، ایم اے کی، ایم ایس سی کی ڈگری ہے تو وہ کچھ بتا رہی ہے سامنے والے کو. جب میں جاب پہ جاتی ہوں تو وہ کچھ کہہ رہی ہے. وہ آپ کے لیے ایک پلے کارڈ ہے، یا آپ کے لیے ایک ٹکٹ ہے، یا آپ کے لیے سمجھیں ایک ویزا ہے ٹو گو فارورڈ، ٹھیک ہے. وہ واپس سے آپ کی وہ سب چیزیں نہیں دیکھیں گے. اس کی تکمیل جانچ ہو گئی. جانچ اگر مقاصد کو پورا کر رہی ہے تو آپ کو ایک ڈگری ایشو ہوگی. اگر آپ کی مقاصد پورے نہیں ہوئے، مقاصد پورے نہیں ہوئے تو جانچ کا کوئی کرائٹیریا ہوگا نا. وہی 30% والے فیل ہیں، 40% والے فیل ہیں، 50% والے پاس ہیں. تو کوئی کرائٹیریا ہوگا کہ مقاصد پورے نہیں ہوئے تو ڈگری ایشو نہیں ہوگی. یا آپ کی ڈگریز پہ بھی گریڈز لکھے جاتے ہیں، ڈویژنز لکھی جاتی ہیں. صحیح ہے. ایسا لائے عمل جس سے مضامین کی واضح نکات اور ہدایات موجود ہوں. ساری ہدایات موجود ہوں. اگر میں چاہوں کہ ایک انٹرینڈ بندہ بھی اٹھا کے یہ کرنا چاہے، صحیح ہے، ٹیچنگ کرنا چاہے تو وہ اس کو سمجھ کے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو اتنے واضح نکات ہوں کہ ساری چیزیں بالکل جو ہے وہ ایک طرح سے لکھ دی جائیں، ڈیٹیل میں لکھ دی جائیں کہ یہ چیزیں اس طرح کی جائیں گی. اور یہ والا آپ نے ابھی پوچھا تھا کہ ایک خاکہ ہے جس کی تیاری کا مقصد طالب علم کو معاشرے کی مطابقت پیدا کرنا. تو معاشرے سے مطابقت پیدا کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہمیں سوسائٹی نے ہی یہ تعلیم دینے کا میرا خیال ہے کہ ایک جو ہمارے پاس ڈیوٹی ہے یا ذمہ داری ہے وہ ہمیں معاشرے نے دی ہے کہ یہ بچے جو ہیں ان کو آپ معاشرے سے مطابقت پیدا کریں، ان کو ہمارے معاشرے کے لیے ایک صحت مند اور جو نا پروڈکٹیو جو سٹیزن بنائیں، تاکہ جب یہ اپنے ایک ایج پہ پہنچیں تو یہ معاشرے کو فائدہ پہنچا سکیں، ٹھیک ہے. تو یہی ہمارا مقصد ہے. یہ سارے ڈکشنری میننگ آ گیا. اب جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ نصاب کیا ہے؟ سلیبس یا کورس آف اسٹڈی. تو یہ ہم سوچتے ہیں کہ یہی ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے. کیا لکھا ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ سلیبس صرف بتاتا ہے کہ ان عنوانات کو ہم پڑھیں گے. مطلب اگر میں کہوں کہ مڈ ٹرم کا سلیبس یہ ہوگا تو مطلب اسلامیت میں یہ ٹاپک پڑھوں گی، فزکس میں یہ ٹاپک پڑھوں گی، ایجوکیشن میں یہ ٹاپک پڑھوں گی. یہ سلیبس ہو گیا. وہ ٹاپک کہاں سے اٹھائے تھے؟ نصاب سے، ٹھیک ہے، بک سے، نصاب سے اٹھائے تھے. اور نصاب جو ہے وہ اگر لوگ کہیں کہ کورس آف اسٹڈی ہے یا کسی کتاب ہے، صحیح ہے، تو بھی صحیح نہیں ہے. کیونکہ کتابیں نصاب بنانے کے بعد جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں. اور کتابیں کیا ہیں؟ ایک معاون امدادی اشیاء ہیں. مطلب ہر وقت ہم نصاب آپ کے سامنے لے کر آئیں گے تو ایز اے اسٹوڈنٹ آپ کو وہ نصاب پڑھنا یا اس کو انٹرپریٹ کرنا نہیں آئے گا. اس لیے آپ کے لیے یہ کتاب بہت آسان ہے، ایک آرگنائز وے میں دی گئی ہے. آرام سے آپ اس کو پڑھ سکتی ہیں، اس کو سمجھ سکتی ہیں. سو یہ ایک ہمارے لیے معاون امدادی اشیاء ہو گئی، ٹیچنگ ایڈ ہو گئی، ٹھیک ہے. اور کورس آف اسٹڈی کا مطلب کہ جو چیزیں مجھے سلیبس اور بکس کے ذریعے پڑھانی ہیں یہ میں نے کر لی. لیکن ابھی نصاب مکمل نہیں ہوا، کیونکہ اس نصاب میں ہم نصابی سرگرمیاں اور غیر نصابی سرگرمیاں سب چیزیں شامل ہوتی ہیں. آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی اسمبلی،
آپ کی ٹائمنگ، آپ کا ٹائم ٹیبل، یہ سب بھی نصاب کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ہڈن کریکولم. کچھ چیزیں ہم جو ہے وہ لکھ کر دکھا دیتے ہیں، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو رن کر رہی ہوتی ہیں آرگنائزیشن میں، کالجز میں، اسکولس میں، لیکن وہ جو ہے وہ محسوس کی جاتی ہیں، وہ لکھی نہیں جاتی. صحیح ہے. جیسے سپوز کہ اگر ہم دیکھیں کہ آپ کو کہا تو گئے کہ بیٹا ہم جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے وہ بہت ہینڈز آن ایکٹیویٹیز دیں، یا ہر وقت جو ہے انہیں ایکٹیویٹی میں انگیج کریں. لیکن اگر آپ ہڈن کریکولم میں دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ ٹیچرز زیادہ تر لیکچررز دے رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہینڈز آن ایکٹیویٹیز کا ہوگی. تو یہ ہڈن کریکولم ہے جو آپ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں جب جو کوئی بھی آرگنائزیشن چل رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نصاب جو ہے وہ بک یا سلیبس سے زیادہ کی چیز ہے، ٹھیک ہے. اب ہم آئیں گے تعریفیں. تعریفیں کیا ہیں؟ نصاب کی تعریفیں. اب آپ کو یہ پڑھ کے آنا ہے، اور ہم کل جو ہے وہ نصاب کی تعریفوں پہ بات کریں گے. یہاں پر ڈفرینٹ ماہرین کی تعریفیں دی گئی ہیں، تو ان کو آپ پڑھ کے آئیں، اور پھر ہم ان کی روشنی میں ایک اپنی تعریف تشکیل دیں گے جو ایک کمپریہنسو ڈیفینیشن ہوگی جس کو آپ لکھ سکیں گے. کیونکہ یہاں پر کہا ہے کہ نصاب کی تعریف بیان کریں، تو آپ کو ایک کمپریہنسو تعریف کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. تو ہم اسے پڑھیں گے. آج جو سمجھایا گیا اس کو ذہن میں رکھیں اور چیزوں کو لکھیں، تو پھر آپ کو جو ہے وہ آگے کی چیز سمجھ آئے گی.